قلم دوات تو نہیں دے گا، کاپی اور پینسل تو نہیں دے گا، سائیکل وغیرہ تو نہیں دے گا، وہ تو بہت بڑی چیز دے گا۔ یہ تو عام بادشاہ کی بات ہے کہ اللہ مالک الملک، دو جہانوں کا بادشاہ، شہنشاہ، جس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ کس قدر انعام سے اور اکرام سے نوازے گا کہ اگر اللہ خوش ہو گیا اور تم نے اس کی ذات کے لیے خرچ کیا تو اللہ تو اپنی بے پایا رحمتیں اور نعمتیں اور بخششیں اور عنایتیں تمہارے اوپر کر دے گا، تمہاری آل اولاد کے اندر برکت ڈال دے گا، تمہارے کاروبار کے اندر برکت ڈال دے گا، تمہاری زندگی کو مبارک کر دے گا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا سب اللہ کی ذات کے لیے ہو جائے گا اور اللہ اس سب کو اپنی ذات کے لیے قبول فرمائے گا۔ اور آج کی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک اسی بات کا تتمہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو بھی سرمایہ تم خرچ کرو اور جو نظر تم نے مانی۔ نظر کیا ہے؟ نظر بنیادی طور پر منت کو کہتے ہیں، ایک نیکی اور عبادت کا اپنے اوپر واجب کر لینا، لیکن بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ نے اسے جائز اور حلال ہونے کے باوجود اسے ناپسند کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سودے بازی اور بارگیننگ ہے کہ اگر اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 4 رکعت شکرانے کے ادا کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10-20 روپے تیرے راستے کے اندر خرچ کروں گا، اگر میری فلاں مشکل حل ہو گئی تو میں 1 دن کے لیے مسجد کے اندر یا کسی اور جگہ پہ اعتکاف کروں گا۔ یعنی کسی ایسی عبادت کا جو جائز ہو لیکن اللہ نے فرض نہ کی ہو، سودے بازی کی شکل کے اندر انسان اپنے اوپر واجب کر لے، اسے نظر کہا جائے۔ لیکن اگر نظر کسی غلط بات کی مانی ہے پھر تو پوری نہیں کرے گا، لیکن اگر جائز چیز کی مانگی یعنی 2 رکعت نفل کا، 10 روپے خرچ کرنے کے بارے میں، کسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے بارے میں، یہ عبادات جائز ہیں اور عام حالات کے اندر مسلمان کو کرنی چاہیے، لیکن اگر سودے بازی کی شکل کے اندر ہے اب تو واجب ہوگا۔ اللہ نے اس کا کام کر دیا، اب اللہ کے لیے اس انسان کو یہ کام کرنا پڑے۔ اللہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی تم سرمایہ خرچ کرو اور جو بھی تم نے نظر مانی، میرے اوپر معاملہ تم نے نہیں ڈالا لیکن میرے ساتھ تم نے ایک سودا کیا کہ اگر اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو تب میں تیرے راستے کے اندر 10 روپے خرچ کروں۔ یہ ایک بخیل آدمی کی جیب سے پیسے نکلوانے کا شریعت نے ایک طریقہ نکالا اور اسے جائز سمجھا۔ عام حالات کے اندر تو ممکن ہے کہ 10 پیسے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو اور یہاں 10-20 ہزار روپے دے رہا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے فلاں جگہ پہ، یا بیٹا امتحان کے اندر پاس ہو جائے، یا میرے باہر کے سفر کا انتظام ہو جائے تو میں فلاں کام کر دوں گا، مسجد کا مینار بنا دوں گا یا مسجد کو صفے لے کر دے دوں گا یا کوئی اور نیکی اور خیر کا کام کر دوں گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ پہلے تم نے اپنا کام کروایا، اب ہو چکا، اب تم میرا کام بھی کرو۔ اب یہ تم نے خود اپنے اوپر فرض کر لیا، اب تم اس فرض سے باز نہیں سکتے۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی سرمایہ تم خرچ کرو، اور نظر تم جو بھی تم نے نظر مانی ہے نظروں میں سے، فإن اللہ یعلمہ، اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی پر خرچ کرے اور اس کے دل کے اندر یہ ہو کہ اس کی شہرت کے گیت گائے، اس کے بارے میں ہر مجلس کے اندر ذکر کرے اور جہاں اٹھے اور جہاں بیٹھے سب کے سامنے اس کے مال کا، اس کے سرمایے کا، اس کی محبت کا اور اس کے احسان کا ذکر کرے۔ ظالم نہیں ہے تو اور کیا؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس نے اپنا سرمایہ بے شک اللہ کے نام پہ ضرور دیا ہے لیکن اللہ کو نہیں دیا، اللہ کو درمیان میں اس لیے لایا ہے تاکہ اپنے من کو ٹھنڈا کر سکے، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کی نیت کے اندر فطور تھا، اور جس کی نیت کے اندر فطور ہو وہ ظالم، اس کی کون مدد کرے گا؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، بعض اوقات صدقات جو ہے نا وہ بتلا کے دیے جاتے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ہر آدمی کا حساب بیت المال کے اندر ہوگا کہ فلاں کی تجارت 1 کروڑ اس کا والیم ہے اور فلاں آدمی اس کے جانوروں کی تعداد اتنی ہے، بیت المال کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا
اور کلیکٹر آئے گا اور اسے جا کے سرمایہ طلب کرے گا اور جو اللہ کا حق ہوگا وہ لے گا. اگر وہ انکار کرے گا تو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، یعنی نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے گا، ہماری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے. یہ صدقہ جو فرض ہے ہر مسلمان سے صاحب استطاعت سے لیا جائے گا، یہ تو کھلے بندوں ہو گئے. پتا ہے کہ آپ سے 10 روپے لیے جائیں گے اور دینے والوں کا بھی حساب رجسٹر کے اندر درج ہوگا، لینے والوں کی بھی تفصیل ہے اور دینے والوں کی بھی پوری تفصیل. لیکن اس کے علاوہ اگر تم اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی عزیز کی، اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی بزرگ کی تم مدد کرتے ہو، یہ تو فرض نہیں تھی تمہاری، یہ تو تم اللہ کی خالص خوشنودی کے لیے. جیسے آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. فرض تو اس پر فجر ہے، تہجد نہیں. فرض تو اس پر ظہر ہے، اشراق اور چاشت کی نماز اس پر فرض نہیں ہے. اور اسی طریقے سے باقی نفلی روزے رکھتا ہے. یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کی اگر ذات اس کے پیش نظر ہے تو اس کا تہجد کے اندر اٹھنا اس کو ولایت کی منزل تک لے جائے گا. فجر کی نماز اسے وہ فائدہ نہیں دے گی، چھوڑ نہیں سکتا جو تہجد کی نماز اسے فائدہ دے. وہ ایک اضافی بندگی کر رہا ہے، اپنے رب کو راضی کر رہا ہے. فرض تو وہ ادا کر ہی رہا ہے اور فرض کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی. اور اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے تو تہجد کی نماز بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو واجب کر لے، لازمی پڑھا کرے، رات کو قرآن کریم پڑھا کرے اور اللہ سے مناجات کیا کرے. یہ ولایت کی پہلی نشانی. تو بھائیو، ہم بات کر رہے تھے کہ بسا اوقات صدقات بتا کے دیے جاتے، خیرات بتا کے دی جاتی اور اکثر چھپ کے دینی چاہیے. اور اس میں ہم تفریق کرتے ہیں. مطالعے کے ذریعے میں نے 2 باتیں نکالی. اگر تو مفاد عامہ کے کام ہے، ملک و ملت اور قوم کا کام ہے، تو بتا کے کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسروں کو بھی پتا چلے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے. سیلاب زدگان کی بات ہو، کسی مسجد کی بات ہو یا مجاہدین کے قافلے کو تیار کرنے کی بات ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف تم کیا دو، عثمان تم کیا دو گے، ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو، عثمان تم کیا لے کر آئے ہو، عمر تم کیا لے کر آئے ہو. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کے اندر پوچھا کرتے کہ یہ مفاد عامہ کی بات، اسٹیٹ کی بات، ملک و ملت کی بات ہے، یہ ظاہراً اگر ہو تو زیادہ بہتر. لیکن اگر کسی غریب ہمسائے کی مدد کرنی، اپنی کسی عزیز کی مدد کرنی، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، کہ یتیم طالب علم کی فیس ادا کرنی ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے، تو یہ چھپ کے ہونے چاہیے. یعنی انفرادی معاملات کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ پوشیدہ طریقے سے اس کی مدد کی جائے، اور ملک و ملت کے معاملات کے اندر ظاہری طور پر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ نہ کرنے والوں کو بھی یہ احساس ہو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے تو بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ظاہری طور پر بھی پوچھا کرتے تھے، باقی باطنی طور پر لوگ خدمت کیا کرتے تھے اور اللہ کی رضامندی اور اس کے حصول کے لیے کام کیا کرتے. اگر اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ظاہر کرو گے، وَإِن تُخْفُوهَا، یہ اس کو تم چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو، محتاجوں کو، مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں تم ان کو دیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق کے اندر بہت ہی بہتر ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری بدعمالیوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے. تمہاری سیاہ کاریاں جو ہیں اللہ اس کو نیکوکاریوں کے اندر بدل دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نیکی کسی بھی طرز پر کرو، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، یہ تو انسانوں کے حوالے سے ہیں، باقی اللہ کی ذات تو ہر بات کو جانتی ہے. یہ معاشرے کے حوالے سے تمہاری نیکی کی بات کر رہے ہیں کہ بتا کے کرو یا پوشیدہ طریقے سے کرو. اب مجھ سے تو کوئی بات پوشیدہ ہے نہیں، میں تو تمہارا رب ہوں، تمہارے دل کے احساسات کو جانتا ہوں، تمہارے دل اور دماغ کے اندر ہونے والی جو جنگ ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں. یہ تو معاشرے کے اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ چھپا کے کرتے ہو یا ظاہر کرتے. لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء،
بے شمار قانون اور ضابطے تم نے قوم کو بتا دیے. اب بول کے تو پلانے سے رہے, جبرن تو ان کو سمجھانے سے رہے, اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کروانا یا دین کی باتیں جو ان کی سمجھ کے اندر آ گئی اس پر جبرن عمل کروانا یہ آپ کا حق نہیں. القلوب فی اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, یہ انسانوں کے در اللہ کی انگلیوں کے درمیان, اللہ جیسے چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. نبی کا کام وما علینا الا البلاغ, وما علینا الا البلاغ, وما علینا الا البلاغ. کسی بھی نبی کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, ایک ہی بات ہے کہ کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی, کیا اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا, کیا جو وہی میری طرف آتی تھی اور اللہ کی جو ذمہ داری میرے اوپر تھی کیا میں نے آپ تک ادا کر دی. بس اگر ادا کر دی, باقی وہ اگر ایمان لے آتا ہے تو فابہا بنی, لیکن اگر وہ اپنے دین پر, بے ایمانی پر اور بدی پر, بددیانتی پر, اپنی غیر اصولوں پر اور اللہ کی ناراضگی پر اس نے ادار کھایا ہوا ہے, وہ کام اپنا کرتا رہے, آپ پر کوئی گردگن نہیں ہوگی, آپ سے بات پرس نہیں ہوگی. اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح الفاظ کے اندر کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, تھانے داروں کو ہر وقت ان کے سر پہ بیٹھے رہو گے کہ کیوں نہیں مانتے, مانے یا نہ مانے یہ کوئی بات نہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو بھی تم خرچ کرو یہ تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور جو کچھ بھی تم اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور کوئی بھی کام تم بھلائی کا کرو گے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, اللہ وفا کرنے والا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا جائے. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دین کا کام کرتے ہیں, کچھ ایسے مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں, اور جہاد کرتے کسی کا پاؤں کٹ گیا, کسی کا بازو کٹ گیا, اور کسی کو کچھ اور تکلیف ہو گئی, اب نہ وہ کما سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا. لا يستطيعون ضربا في الارض, نہ چل پھر سکتے ہیں, نہ زمین کے اندر سفر کر سکتے ہیں. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف, اپنی سفید پوشی کی بنا پر ہاتھ نہیں پھیلاتے, دامن نہیں پھیلاتے, چندے کی اپیل نہیں کرتے, اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا غنی آدمی ہے, اس کے پاس تو بڑے پیسے لگتے ہیں, اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن ہے ضرورت مند. تعریفہم بسیماہم, اللہ نے کہہ دیا کہ تم انہیں تلاش کرو, اور تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور تلاش کیسے کرو گے؟ لا یسألون الناس الحافا, وہ چمٹ کر اور گر گڑا کر, رو رو کر اور بار بار تقاضا کر کے تم سے کسی پائی پینی کا مطالبہ نہیں کرتے. تمہیں ان کے حالات کا, ان کے ظروف کا, اور ان کی زندگی کے معمولات کا, اور ان کے احتیاجات کا تمہیں خود اندازہ رکھنا ہوگا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو بھی تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اللہ اس کو جاننے والا ہے. آخری آیت مبارکہ جو اسی لیسن کے متعلق ہے, پھر نئی بات شروع ہوگی ربا کے بارے میں, سود کے بارے میں. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, صبح و شام, رات ہو کہ دن ہو, ظاہر یا پوشیدہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ, اللہ کے ہاں ڈھیروں اجر ہے, اللہ کی بے پایا رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں گی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, مال کے کم ہونے کا کوئی ڈر نہیں. وَلَا يَحْزَنُونَ, اور نہ ہی کو پریشانی ہوگی, کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صدقات کو صحیح طور پر جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.